السلام علیکم دوستو، 2012 عیسوی میں زونگ جنگ لو نے ASML کمپنی چھوڑ دی جہاں وہ انجینئر تھا۔ یہی ایک کمپنی ہے جو سیمی کنڈکٹر یا مائکرو چپ بناتی ہے۔ جب اس نے ASML کمپنی چھوڑی تو اس نے چائنا اور امریکہ میں ایک کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد US اور ASML کمپنی کے درمیان قانونی جنگ کا آغاز ہوا کہ US میں قائم کمپنی نے ASML کے انجینئرز کو جاب پر رکھا ہے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ASML کمپنی کی معلومات کو چوری کیا ہے۔ دوستو، یہ تو ایک بات سیمی کنڈکٹر بنانے والی کمپنی کے بارے میں، لیکن چائنا ہر موڑ پر US کو ٹکر دینے چاہ رہا ہے۔ اصل میں ساری کی سر جنگ سیکیورٹی کی ہے، اس لیے تو US اور چائنا میں مائکرو چپ کو لے کر کافی سر جنگ چل رہی ہے۔ دوستو، یہ چپ جو آپ دیکھ رہے ہیں 1950 میں بنائی گئی تھی اور اس وقت US انجینئرز کی طرف سے پھر ہر سال ایسی ہی مائکرو چپس پر ٹرانزسٹرز کی تعداد بڑھتی گئی۔ دوستو، 1960 میں ایک امریکن سائنٹسٹ گورڈن مورے نے یہ پریڈکشن کی کہ کسی بھی چپ کی کمپیوٹنگ پاور ہر سال ڈبل ہوتی جائے گی، اور یہی مورے لا ہے۔ اس کے ساتھ ہی US نے ایسی چپس کو دفاعی مقاصد، اسپیس شپس میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دوستو، US اس زمانے سے ہی جانتا تھا کہ اگر دنیا میں سبقت حاصل کرنی ہے تو چپ ٹیکنالوجی پر عبور اور ترقی حاصل کرنی ہوگی۔ دوستو، ایک سیمی کنڈکٹر کی بیسیکلی تیاری کے لیے 3 مراحل ہوتے ہیں: ڈیزائننگ، مینوفیکچرنگ اور اسمبلی۔ دوستو، اس زمانے میں US نے یہ ریئلائز کیا کہ کمرشل مقاصد کے لیے اتنی بڑی تعداد میں پروڈکشن کرنا مشکل ہے، لہٰذا US نے یہ ٹیکنالوجی تائیوان اور جاپان میں منتقل کی، کیونکہ ان ممالک میں لیبر انتہائی سستی تھی۔ دوستو، 1990 عیسوی تک سیمی کنڈکٹر انڈسٹری بہت ایڈوانس ہو گئی تھی۔ اس میں TSMC جو تائیوان کی کمپنی ہے نے چپ ڈیزائننگ میں بہت آگے نکل گئی۔ دوستو، US اور اس کے الائز ابھی بھی چائنا سے 5 سال آگے ہیں۔ دوستو، 1960-70 کے دہائی میں جب چائنا میں ایک ڈکٹیٹر کا راج تھا تو بہت سے سائنٹسٹ ملک چھوڑ گئے، لیکن پھر 1990 عیسوی میں چائنا اور US میں کولڈ وار ختم ہو گئی اور پھر سے ایکسپورٹ پر بین اٹھ گیا۔ پھر چائنا نے کوشش کر کے بہت سے چپ اسمبلر کمپنیز کو چائنا لے آیا اور 2000 عیسوی تک چائنا چپ اسمبلی میں ٹاپ پر تھا۔ پھر چائنا نے بہت سی دوسری چپ ڈیزائن کمپنیز کو اپنے ملک میں بلایا اور ان کی کوشش تھی کہ چائنا ڈیزائننگ، مینوفیکچرنگ اور اسمبلی اپنے ہی ملک میں کروائے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی چپ جو آپ دیکھ رہے ہیں پر 114 بلین ٹرانزسٹر ہوتے ہیں، جبکہ 1960 عیسوی میں صرف 4 ٹرانزسٹر ہوتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ہی ایسی کمپنیز ہیں جو چپ ڈیزائننگ کرتی ہیں اور ان میں کوئی بھی چائنا میں نہیں ہے۔ دوستو، صرف 3 امریکن کمپنیز کی ان چپ کے سافٹ ویئر ڈیزائن کرتی ہے، اور اس ڈیزائن کو اصل میں ہارڈ ویئر شکل میں لانے کے لیے ASML کمپنی ہی لاتی ہے، اور یہ ASML کمپنی میں استعمال ہونے والے آلات صرف US ہی بناتا ہے۔ دوستو، ابھی صرف تائیوان اور ساؤتھ کوریا ہی ایڈوانس چپ ڈیزائننگ کرتے ہیں اور چائنا ان ہی کمپنیز پر رائے کرتا ہے۔ 2019 میں US پولیس نے زونگ جنگ کو گرفتار کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے ملک فرار ہو گیا۔ دوستو، چائنا میں اس نے اپنی بھی ایک کمپنی بنا رکھی ہے جس کو ڈونگ فینگ الیکٹرون کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس نے ASML کی طرح کا ہی سافٹ ویئر بنا لیا ہے۔ دوستو، چائنا US پر اپنا انحصار ختم کرنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن جو بائیڈن کے آتے ہی US نے چائنا پر بہت سی سینکشنز لگا دی ہیں اور ایسی کمپنیز پر بین لگا دیا ہے جو چائنا کو سیمی کنڈکٹر سیل کرتے تھے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ US نے تائیوان کی TSMC کمپنی کو مجبور کیا کہ اپنا ایک پلانٹ US میں شفٹ کرے، اور اس مقصد کا صرف ایک ہی ہے کہ چائنا کو چپ ڈیزائننگ میں اپنے سے پیچھے رکھنا۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ٹاپک کہ کیوں چائنا US سے ایک چپ وار میں شکست کھا رہا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ۔